بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن وکل رجلا بشراء شیء فلا بد من تسمیۃ جنسه وصفته ومبلغ ثمنه الا ان يوکله وکالة عامة فیقول ابتع لی ما رأیت۔ اس سے پہلے والے مسئلے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وکیل کے جو تصرفات ہوتے ہیں وہ کتنے قسم پر ہوتی ہیں؟ دو قسم پر۔ کچھ تصرفات ایسی ہیں کہ ان کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے، تو ان تمام معاملات میں تو ان عقد کے جتنے بھی حقوق اور جتنے بھی لزومات اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وکیل کی طرف لوٹ، ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ کچھ وکالت میں ایسا ہوتا ہے کہ وکیل اس معاملات کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے موکل کی طرف کرتا ہے، وہاں سے اس وکیل کی حیثیت صرف ایک سفیر اور ایک واسطے کی ہوتی ہے۔ تو ان تمام عقدوں میں جن کی نسبت وہ اپنے موکل کی طرف کرتا ہے، ان سب کے معاملات، ان سب کے حقوق، ان سب کی ذمہ داریاں کس پر عائد ہوں گی؟ موکل کی طرف ہے جس کا وہ وکیل ہے۔ یہ دو باتیں بنیادی باتیں تھیں، سمجھ آئیں آپ کو؟ اب یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وکیل کی جو وکالت ہے نا، وہ بھی اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی وکالت خاص ہوتی ہے، کبھی وکالت عام ہوتی ہے۔ یعنی وکالت خاصہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کوئی خاص چیز کا وکیل بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ میرے لیے یہ چیز لے کر آؤ، یا اس کو عام اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی جو تیرا من کرے وہ لے کر آؤ۔ اس کو کہتے ہیں وکالت عامہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں وکالت سمجھ آئیے۔ وکالت خاصہ میں اس نے جس چیز کا اس کو وکیل بنایا، جو صفات بیان کیے، جو قیمت اس کو بیان کیے، تو ہو بہو اسی چیز کو لانا، اسی چیز کو خریدنا، وہی معاملہ کرنا وکیل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وکالت عامہ میں یہ بولا بھائی جو آپ کی مرضی ہے وہی ہونی چاہیے، تو پھر وہ وکیل کی مرضی جیسے اس نے کیا ویسے ہی ثابت ہوگا۔ پھر سمجھ آئی؟ پھر چون چرا نہیں کرے گا کہ یار میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، بھئی آپ نے تو وکالت عامہ کی اجازت دی نا، آپ کیا ایسی باتیں کر رہے ہو؟ سمجھ آئی؟ اب یہ بنیادی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کس کو سمجھ نہیں آئی؟ آئی نا؟ آپ کتاب میں دیکھو، ومن وکل، عبارت اچھی طرح دیکھو۔ یہ جو لڑکے ہیں نا جن کو سبق یاد ہوتا ہے، تو ان کی مین وجہ یاد ہونے کی یہ کہ عبارت کو اچھی طرح وہ پہلے سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سبق پڑھ لیا تو جائے کے اوپر آپ بیٹھ گئے تو کم از کم 3 سے 4 بار پھر صرف عبارت پڑھو، صرف عبارت۔ یہ عبارت کو جب سمجھتے ہیں تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے، ماضی ہے۔ اب آپ کو اتنی بار، حالانکہ سر کی لغوی تحقیق تو یہاں نہیں ہوتی نا، پھر بھی سمجھاتے ہیں۔ ومن وکل رجلا، وکل یوکل، توکیل کا کیا معنی؟ کسی کو وکیل بنانا، ٹھیک ہے؟ اور وکالت کا معنی کیا تھا؟ حفاظت کرنا، سپرد کرنا، حوالہ کرنا۔ کسی کو وکیل، وکل رجلا، کسی آدمی کو وکیل بنایا کسی نے، بشراء شیء، کسی چیز کو خریدنے کے لیے، کسی چیز کو۔ اب یہاں آپ کو وہ قرأت الراشدہ کی طرح صاف صاف زبردست تکلم کے پیارے پیارے جملے تو نہیں ملیں گے نا، آسان آسان۔ تو یہ ذرا عبارت ذرا سخت ہے اس کتاب میں۔ فلا بد، فلا نیچے دیکھو، ابھی مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ فلا بد من تسمیۃ جنسہ وصفته ومبلغ ثمنہ، کہہ رہے کہ فلا بد من تسمیۃ، سمجھ آئی؟ تسمیہ، سما یسمی، تسمیہ بیان کرنا، کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ تو ضروری ہے بیان کرنا جنس ہی، اس چیز کی جنس کہ وہ کیا ہے۔ بکری لینا ہے، دمبا لینا ہے، گدھا لینا ہے، گھوڑا لینا ہے، آپ نے بولے میرے لیے قربانی کی جو ہے نا جانور لے لینا، تو فلا بد من تسمیۃ جنسی، اس کا جنس بیان کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ بولو بھائی میرے لیے ایک بکری لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤں؟ جنس بیان کرنے کا معنی سمجھ آئے؟ جنس کا معنی سمجھ آیا بھائی؟ جنس پڑھا ہے نا، جنس، نوع، فصل، تفسیر المنطق میں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں بھائی پڑھا ہے تو نام تو سنا ہوگا نا۔ ہاں، اتنا بڑا کدو یہاں بیٹھا ہوا ہے، بند کر اس کو۔ سمجھ آئی؟ اب نام تو سنا ہے نا، بس یہ کافی ہے۔ جنس بیان کرنا کہ وہ کس جنس سے، دیکھو مثال کے طور پر بکری ایک جنس ہے، گائے ایک جنس ہے،
دمبا. اب اس نے وکیل بنایا، جاؤ اور میرے لیے جانور خرید لاؤ قربانی کے. تو سب سے پہلے کیا بیان کرنا ضروری ہے؟ جنس بیان کرنا. یہ بات سمجھ آئی؟ وصفت ہی، اور اس کی صفت بیان کرنا. کیا بیان کرنا؟ صفت سے مراد یہاں صفت بھی ہے اور صفت سے مراد نوع بھی ہے، یعنی وہ کس قسم کا. کیا جی آپ کو بکری چاہیے تو آسٹریلین بکری چاہیے، جرمنی بکری چاہیے، بنگالن ٹائیگر چاہیے، بہارن بکری چاہیے، ہاں سوات کی بکری چاہیے، جنگلی بکری چاہیے. یہ سارے کیا ہوتی ہیں؟ قسمیں ہیں نا. تو یہ قسم بیان کرنا کیا ہے؟ ضرور. توجہ کرو. وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ، اور اس کی قیمت بھی بیان کرو. یہ بولے بھائی جا تو میرے لیے ایک آسٹریلین بکری لے کر آ. اس کے ذہن میں ہوگا کہ بندہ جا کے 40,000 کا لے کر آئے گا. اسامہ گیا جا کے 4 لاکھ روپے کا جو ہے نا آسٹریلین بلیک ٹائیگر بکرا پکڑ کے لایا، اور وہاں پہ پھر جھگڑا. تو وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ، ٹوٹل قیمت بھی بیان کرنا کیا ہے؟ گل نواز کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عدنان کو بھی آ رہی ہے، نظام الدین کو نہیں آ رہی ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنا کیا ہے؟ ضروری ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں وکالت خاصہ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. ومن وکل رجلا، اگر کوئی آدمی کسی کو وکیل بنائے بشراء شیء، کسی چیز کو خریدنے کی، فلا بد، ضروری ہے، من تسمیۃ جنسہ، اس کے جنس کو بیان کرنا تاکہ معلوم ہو جائے. وہ جنس و صفتی، اور اس کی صفت کو بیان کرنا ہو، یعنی اس کی صفت سے مراد یہ ہے کہ اس کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے. اور وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ، اور اس کے ٹوٹل قسم یعنی ٹوٹل قیمت بیان کرنا. ٹوٹل اس کی جو قیمت ہے اس کو بیان کرنا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بات ضروری ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اس لیے کہ یہ چیزیں آپ بیان نہیں کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معلوم نامعلوم ہو جائے گا. بعد میں پھر جھگڑے کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. حالانکہ وکالت ایک ثواب کام ہے، اچھا کام ہے، تو یہ پھر جھگڑے کا سبب بن کے ایک فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا، جو کہ بہتر ہے. اس لیے فتنے سے بچنے کے لیے ساری چیزیں آپ بیان کریں. 3 چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے بتا رہے کہ الا ان یوکلہ وکالۃ عامۃ فیقول ابتع لی ما رأیت. الا یہ کہ وہ اس کو حوالہ کر دے یا اس کو وکیل بنائے وکالت عامہ کے ساتھ. وکالت عامہ کے ساتھ. وکالت عامہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہے کہ فیقول، اس سے کہے کہ ابتع لی ما رأیت، خرید لے میرے لیے جو تو چاہتا دیکھتا ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وکالت عامہ سے مراد یہ ہے کہ سارے کے سارے اختیارات کس کو دے دیے؟ وکیل کو. وکیل کو. اس کو کہا کہ ان یوکلہ وکالۃ عامۃ، کہ اس کو وکالت عامہ دے دیا. اس کو کیا دے دیا؟ یعنی اس کو عام اجازت دے دیا. وکالت کا معنی سپرد کرنا نا. سارے اختیارات اس کے حوالے کر دیے اور اس کو کہا ابتع لی ما رأیت، جو تجھے بہتر ہے وہ خرید. اس نے بولا کہ اس باری پھر بھی بتا دیں کون سی. اس نے کہا جو تجھے اچھا لگے کیا کر. اب ایسے وکالت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ گھر والوں نے بھیجا بھائی سامان لے کر آؤ، کیا لے کر آئیں؟ کہا جو تجھے بہتر لگے لے کر آؤ. یا کبھی کبھی یار دوست جاتے ہیں بھائی، اچھا تعلق ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کیا لے کر آئیں؟ ارے جو تو آپ کو اچھا لگے لے کر آ جانا. بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ ہاں. تو ظاہر ہے وہ ہر ایک ارے غیرے کو بھی ایسے نہیں بولتے ہیں کہ جو اچھا لگے لے کر آ جانا. تو جا کے کوئی گدھا پکڑ کے لائیں. سمجھ آئی؟ تو وہ مطلب خاص جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی جاننے والا دوست ہوتا ہے، وہ اپنے اس کے مزاج کو سمجھتا ہے. اب یہ مثال اسامہ یہ ہمارے مزاج کو سمجھ رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی جو اچھا لگے جا کے جو بھی جانور لے کر آ جانا. اب اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بندہ 40 سے 50 ہزار کے بیچ کا ہی کرے گا. اب وہ جو میرے مزاج کو یہ سمجھتا ہے تو جا کے اسی حساب سے وہ لے کر آئے گا نا. تو وکالت عامہ بھی ہر ایک کو تھوڑی دیتا ہے کوئی. جب کسی کو آپ نے وکالت عامہ دے دی تو جو وہ خریدے گا تو وہ اس کے ذمہ پر وہ موکل کے لیے ہوگا، پھر وہ بعد میں جھگڑا مگڑا نہ کرے. سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں وکالت عامہ. آپ کو سمجھ آئی؟ الا ان یوکلہ، مگر یہ کہ اس کے حوالے کر دے وکالت عامۃ، وکالت عامہ کے ساتھ، یعنی سارا معاملہ اس کے حوالے کر دے کہ وکیل کی رائے پر چھوڑ دے کہ بھائی جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں.
یہ بات سمجھ آئی؟ یہاں دو قسمیں بیان ہوئی وکالت کی، ایک وکالت خاصہ اور ایک وکالت عامہ۔ یہ بات تو آپ کو آ گئی ہوگی سمجھ میں۔ اب یہاں پر اگلا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وکیل مثال کے طور پر کوئی چیز خریدتا ہے، توجہ ہے میری طرف، مجھے دیکھو، اور پھر اس خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آتا ہے، کیا نکل آتا ہے؟ تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ پیچھے ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جن چیزوں کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے تو ان کی تمام ذمہ داریاں کس کے اوپر ہوتی ہیں؟ وکیل پر۔ ظاہر ہے وکیل بھی فری میں نہیں بنتا ہے کوئی زمانے میں، آج کل تو ویسے بھی کوئی فری میں نہیں بنتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کوئی کسی کا کام آ جاتا ہے، کسی کو آپ نے پیسے دیے، یار میرے لیے کتاب لے کر آ جانا، آپ بازار جا رہے ہو تو میرے لیے بھی لے کر آنا، یہ بھی ایک وکالت کی قسم ہے، وکالت ہی ہے۔ لیکن عام طور پر جو وکیل ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ رہے اتنے سارے معاملات کے، وہ فری میں نہیں ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ آج کل کے زمانے میں شاید وکیل وہ مینیجر کو بھی بولتے ہیں، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، مینیجر کے اختیار ہوتے ہیں جو خریدنا ہے جو لینا ہے، کیا یہی ہوتا ہے نا؟ اکثر یہ بھی ہوتے ہیں مینیجر رکھتے ہیں، وہ بھی بطور ایک وکیل ہی ہوتا ہے، اس کو اجرت دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا، کوئی چیز خریدی، اس میں عیب نکل آیا۔ میں نے کہا تھا کہ معاملات سارے کے سارے کس کی طرف ہوتے ہیں؟ جس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اسی کی طرف ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ایسے ہی کوئی چیز خرید لی اور اس میں عیب نکل آیا۔ دو صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ نظام الدین نہیں دیکھ رہا۔ پہلی صورت تو یہ کہ وہ چیز آپ نے لے کر موکل کو دے دی، کیا کر دی؟ میں نے اس کو بولا جا موبائل لے کر آ، اس نے موبائل لایا، موبائل لا کے مجھے دے دی، اس کو کہتے ہیں موکل کے حوالے کر۔ اس صورت میں اگر کوئی عیب نکل آیا تو وکیل جب تک موکل کے طرف سے اجازت نہ ہو تب تک وہ چیز دوبارہ اس کو واپس، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب وہ چیز خرید لی، خرید کر لا کے موکل کو چیز دے دی، اس کی وکالت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی نا، وکالت کیا ہو گئی؟ ختم۔ جو معاملہ اس کے حوالے کر دیا تھا وہ اس نے مکمل کر لیا۔ اب جب تک موکل صاحب اس کو دوبارہ نہ کہیں تب تک اس کو وہ چیز لوٹانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ آئی؟ آپ کو آ گئی نا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے موبائل تو لے لی لیکن ابھی تک مجھے حوالہ نہیں کیا، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو جب تک اس کے ہاتھ میں ہے اس کو لوٹانے کے کیا ہیں؟ اختیار ہے۔ کیوں اس کو لوٹانے کے کیا ہیں؟ اختیار۔ میں نے کہا تھا کہ سارے کے سارے معاملات اور ذمہ داریاں کس کی طرف لوٹ دی ہیں؟ وکیل کی طرف۔ اور ابھی جب تک اس نے موبائل میرے حوالہ نہیں کیا، یہ ابھی تک ہمارا وکیل تو ہے نا، جب یہ چیز میرے حوالے کرے گا تو وکالت کیا ہو جائے گی؟ تو جب ختم ہو گئی تو پھر جب تک میں دوبارہ اجازت نہیں، حکم نہ دوں یا میں اس کو اجازت نہ دوں تب تک واپس۔ تو اس بڑے مسئلے کو دو لفظوں میں یہاں بیان کریں، دیکھو وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ، فاعل کون ہے؟ وکیل۔ توجہ کرو، اشترا یشتری، اشترا باب افتعال سے، وکیل خریدے، اور وقبض المبیع، اور مبیع پر نہیں، وقبض المبیع، اور مبیع پر کیا کیا؟ قبض یقبض، ضرب یضرب سے قبضہ کرنا، کیا کرنا؟ وقبض المبیع، اور یعنی اس کا فاعل بھی مشتری ہے، وقبض المشتری المبیع، مشتری نے مبیع پر کیا کیا؟ سیدھا بیٹھو۔ ثم اطلع علی عیبہ، اطلع یطلع، اطلاع کا معنی ہے مطلع ہو جانا، یعنی باخبر ہونا، ٹھیک ہے، اطلاع پہنچنا۔ ثم اطلع علی عیبہ، پھر اسے اس پر عیب کا پتہ چلا، عیب کا، اطلاع کا فاعل بھی کون ہے؟ مشتری۔ فلہو کے اندر ہو ضمیر کی مرجع بھی کون ہے؟ مشتری۔ اب یہ ساری چیزیں اب آپ کو آ گئی نا، دیکھو اب ترجمہ کتنا تھا۔ فلہو ان یردہ، ہو ضمیر کا مرجع مبی ہے، اس کو جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لوٹائے اس مبی کو بالعیب، عیب کے ساتھ، ما دام المبیع فی یدہ، جب تک کہ مبی اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک کہ مبی، یہاں سمجھ آئی بات؟ لیکن فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ، ہو ضمیر کس کی طرف؟ موکل کی طرف، سلمہ کا فاعل مشتری نہیں، وہ مبی کی طرف، اور سلمہ کا فاعل مشتری۔
یعنی مشتری اس مبی کو حوالہ کرے الی الموکل، کس کی طرف؟ تو لم یردہ الا باذنہ، اس مبی کو وہ نہیں لوٹائے گا مگر کس کے ساتھ؟ اجازت۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ پہلے بتایا تھا، یہ بات بھی کیا ہو گئی؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ التوکیل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوکیل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا يعتبر مفارقة الموکل ایسے چیز میں وکیل بنانا، ایسے عقد کے لیے وکیل بنانا جس میں مبی یا مشتری دونوں کو اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری ہے؟ یا دونوں میں سے ایک چیز قبضہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ایسے عقد میں کسی کو وکیل بنانا کیا ہے؟ عقودات میں آپ پڑھیں گے بعض معاملات ایسے ہیں کہ اس میں جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہو نا تو مبی اور ثمن ان دونوں کو اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے قبضہ کیا دوسرے نے نہیں کیا، بے فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا دو میں سے ایک کا قبضہ کرنا ضروری ہے۔ جس کو دو کا قبضہ کرنا ضروری ہے اس کو بے صرف کہتے ہیں۔ بے صرف کہتے ہیں پیسوں کے بدلے پیسے بیچنا، پیسوں کے بدلے جیسے آپ یہاں سے 20,000 روپے لے گئے، اس نے کہا یار مجھے اس کے درہم دے دو، ڈالر دے دو، تو یہ پیسوں کے بدلے پیسے ہیں نا۔ تو مجلس میں دونوں کا قبضہ کرنا کیا ہے؟ ایک ہے بے سلم، آپ نے جو ہے نا کوئی چیز ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، بولا یہ پیسے لو، مجھے آپ کے باغ کے یہ پھل اتنے من اتنا قسم کا، اس قسم کا جو ہے وہ آم مجھے 5-6 مہینے بعد کیا ہوگا؟ چاہیے ہوگا۔ تو بے سلم کے لیے ثمن پر قبضہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مبی تو ابھی 5-6 مہینے بعد تیار ہوگا، لیکن اس کی مقدار اور ساری چیزیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، 6-7 شرائط ہیں، وہ بیان کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب صرف میں مبی اور ثمن دونوں کو قبضہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، بولو نا۔ اور سلم میں صرف ثمن کا قبضہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب آپ کو یہی خلاصہ بتا رہے ہیں کہ بے صرف اور بے سلم کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنانا کیا ہے؟ کیوں جائز ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ پیچھے پڑھا تھا کہ وہ موکل کے لیے جائز ہے کہ جس چیز میں وہ کسی کو وکیل بنا رہا ہے اس چیز میں وہ خود بھی تصرف، جب یہ بے سلم اور بے صرف موکل خود کر سکتا ہے تو اس پہ کسی کو وکیل بھی، تو اس لیے وکیل بنانا کیا ہے؟ اب کیا ہے دیکھنا نیچے، اب اس کو وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ جائز ہے وکیل بنانا بعقد الصرف، عقد صرف کے لیے، والسلم اور سلم کے لیے۔ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، اگر وکیل جدا ہو جائے، وکیل صاحبہ اپنے ساتھی سے، کس سے؟ یہاں صاحب سے مراد موکل نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جس سے وہ معاملہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ معاملہ کر رہا ہے قبل القبض، اس چیز میں قبضے سے۔ میں نے بتایا تھا نا صرف میں مبی اور ثمن دونوں پر قبضہ ضروری، ثمن اور سلم میں ثمن میں قبضہ ضروری ہے۔ سلم میں تو صرف ثمن میں قبضہ ضروری ہے، صرف میں مبی میں بھی ثمن میں بھی دونوں کا اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے کہ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ، اگر وکیل جدا ہو جائے اپنے ساتھی سے قبل القبض، قبضے سے، بطل العقد، بطل العقد، عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وکیل عاقد ہے، وکیل عاقد ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ عاقدین میں سے، عاقدین کا یعنی دونوں عاقد کا، ایک کا ثمن کا دوسرے کا مبی کا قبضہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب وہ بغیر قبضے کے جدا ہوئے تو عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ، وکیل کے جدائی کا اعتبار اس لیے کہ عقد وکیل تھوڑی کر رہا ہے، عقد وکیل تو نہیں کر رہا نا، موکل کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے اس کو وکیل بنا، جا میرے لیے ڈالر خرید کے رہا،
اور میں اور یہ پھر ساتھ چلے گئے، دکان میں دونوں کھڑے ہوئے تھے، ابھی معاملہ کر رہے تھے، یہ معاملہ کر رہا تھا، ابھی انہوں نے معاملہ پورا نہیں کیا، میں نے کہا چلو میں لوڈ ڈلوا کے آتا ہوں، کیا کر کے آتا ہوں، ہاں تو لوڈ ڈلوانے کے لیے میں نکل گیا، تو کیا یہ عقد باطل ہو جائے گا؟ نہیں، عاقد میں تھوڑی ہوں، عاقد تو وہ ہے، یہ سمجھ آئی؟ اس لیے کہ موکل عاقد نہیں ہے، جب وہ عاقد نہیں ہے تو اس کی مجلس سے اٹھ جانے سے اس معاملے میں کوئی نقصان لیکن پہلی صورت میں ہم نے کہا اگر وکیل غائب ہو جائے عاقد کیا ہو جائے گا؟ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وکیل غائب ہو جائے موکل موجود ہو، پھر علماء فرماتے ہیں تو اس صورت میں وکیل کے غائب ہونے کی وجہ سے بھی عقد نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وکیل تو غائب ہے لیکن موکل تو موجود ہے نا اس کی جگہ، موکل تو اس کی جگہ موجود ہے، زیادہ جب تابع اگرچہ غائب ہے اصل تو وہاں موجود ہے نا مجلس میں، تو اس وجہ سے وہ عقد باطل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے وہ یجوز توکیل جائز وکیل بنانا بھی عقد صرف، عقد صرف کے لیے، وہ سلم کے لیے، اگر جدا ہو جائے وکیل اپنے ساتھی سے قبل القبض، قبضے سے پہلے بطل العقد، عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ ولا یعتبر مفارقۃ الموکل، موکل کے غائب ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔